اس کے بارے میں جانتا کون تھا؟ یا تو وہ رب جانتا تھا، رب کے سوا کوئی نہ جانتا تھا، یا تو وہ فقط رب ہی جانتا تھا۔ اب انسان کی جدائی کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ وہ کوئی شے بنائے۔ وہ شے کیا ہے کہ جس کو وہ بنانا چاہتا تھا، وہ شے اصل میں انسان تھا، جو وہ پہلے راز تھا، اب اس راز کو افشا کرنا تھا، اب اس راز کو تھوڑا واضح کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ وہ راز اب آنے والا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس راز کو جب افشا کیا تو اس نے فرمایا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گیا۔ اب یہاں سے پہلے جدائی انسان کی ہوئی، پہلی جدائی۔ اب انسان اس کے بعد بنا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الروح، وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ وہ جو روح ہے نا، جو دوسرا وجود ملا، پہلا کیا تھا؟ وجود سری، اللہ کا راز تھا، اب دوسرا وجود ملا وجود روحی، وہ سر اب روح میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ پہلی جدائی ہوئی۔ تو جب پوچھا کہ روح کیا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ اے محبوب فرما دیجئے یہ روح اللہ کے امر سے ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ قل الروح امر ربی، کہ یہ اللہ کا امر ہے، بلکہ فرمایا قل الروح من امر ربی، وہ اللہ کے امر سے ہے۔ تو پھر امر کیا ہے؟ تو پھر امر کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ کس سے ہے؟ اللہ کے امر سے، اس کے حکم سے۔ تو وہ پھر امر کیا ہے؟ تو امر وہی راز ہے جہاں سے وہ چلا تھا، وجود سری سے چلا تھا، اس راز سے چلا تھا، وہی راز یہ امر ہے جو فقط وہی جانتا ہے۔ اس امر سے کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے روح بنائی، وجود روح بنائی، یعنی اس روحوں کا عالم جسے ہم عالم ارواح بھی کہتے ہیں۔ اور اس امر سے جو سب سے پہلی روح بنی وہ روح مصطفیٰ تھی، جس روح سے تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ پوری کائنات اس روح محمدی سے تقسیم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اور ایک اور حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس نور کو تخلیق کیا وہ نور محمدی تھا، یعنی میری روح تھی یا میرا نور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس نور سے تمام کائنات کو بنایا۔ اب یہ انسان کا دوسرا وجود بنا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو تیسرا وجود دینا چاہا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک اجلاس رکھا، تمام ارواحوں کو، روحوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے ان سب سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور قَالُوا بَلَىٰ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جب روحوں کو اکٹھا کیا تو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس روحوں کے عالم میں کیا کہا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟
تو پھر ان سب ارواحوں نے، سب روحوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، بے شک میرے مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ پھر فرمایا اشہدہم علی انفسہم، پھر تم سب اپنی جانوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ جو وعدہ لیا ہے میں نے، جو تم نے کہا ہے قالوا بلا، کہ بے شک مالک تو ہی ہمارا رب ہے، تو فرمایا کہ اب اے ارواح ان سب، تم سب اس وعدے پر خود ہی کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے انہی ارواح میں سے چند روحیں کو اکٹھا کیا، ان کا پھر علیحدہ اجلاس بلایا۔ اب یہ دوسرا اجلاس تھا، اب یہ اجلاس وہ تھا جس میں محبوب کا وعدہ لینا تھا۔ پہلے اجلاس کیا تھا؟ عام تھا۔ اب اجلاس کیا ہوا؟ خاص ہوا، کیونکہ خاص کے لیے آنا تھا، خاص کے لیے وعدہ لینا تھا۔ اپنا وعدہ تھا سب کو رکھا، لیکن جب خاص کی باری آئی تو خود کو نہیں رکھا، سب کو نہیں رکھا، بلکہ ان میں سے چند روحوں کو نکالا، ان کو چنا، پھر چن کر پھر ان سے خطاب کیا، اور ان سے خطاب کر کے اللہ رب العزت نے پھر ان کو کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، اور جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ رسول عظیم بھیجوں گا، وہ رسول عظیم جب تمہارے پاس تشریف لائیں گے، جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے جو تم کو دی، اور پھر فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگی، اور ضرور بالضرور تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ یعنی جب تمہاری دور نبوت ہو اور تمہارے دور نبوت میں وہ محبوب آ جائے، میرا محبوب آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنا کلمہ چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھنا ہے، تم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے محبوب کا سب کچھ مان لینا ہے۔ اب یہاں پہ گواہی کی بات آئی تو کہا ٹھیک ہے، وہاں پہ گواہ انسانوں کی جانیں خود بنی تھی، یہاں پہ میں خود گواہ بن جاتا ہوں۔ اب جہاں محبوب کی بات آئی تو کیا کہا کہ اب میں خود اب میں خود گواہ بن جاتا ہوں۔ یہ اپنے محبوب کی شان اللہ رب العزت نے بنائی۔ یہ انسان کا کون سا وجود تھا؟ وجود روحی۔ پہلا وجود کیا تھا؟ وجود سری، راز تھا۔ اب وجود روحی ہوا، اب ہم تیسرے وجود میں آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی خالق بشرا من طین، فرمایا کہ بے شک میں مٹی سے ایک پیکرے بشریت پیدا کرنے والا ہوں، ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے ایک بشر بنا دیا۔ اب وہ بشر تھا کیا؟ ایک مورتی، روح تو تھی نہیں، بشر تو بنا دیا، اس جسم کا ڈھانچہ تو بنا دیا، لیکن اب روح پھونکنی تھی۔ اب کیا کرنا تھا؟ اصل راز ڈالنا تھا، جو راز شروع سے چلا آ رہا ہے وہ راز اصل میں ڈالنا تھا، تو اس پتلے نے چلنا تھا نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر جب میں اس کو درست کر لوں، یعنی بالکل پرفیکٹ بنا لوں، تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو میں اس کے بدن میں اپنی روح پھونکوں گا۔ اس کے بدن میں کیا کروں گا؟ اپنی روح پھونکوں گا۔ پھر وہی سوال، وہ روح کیا ہے؟ جو روح انسان کے جسم میں پھونکی گئی یا اس وجود میں پھونکی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں وہی راز ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس راز سے جدائی ہوئی تو عالم ارواح میں آئے،
لیکن عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے اس راز کا کچھ نہ کچھ چراغ اس روح میں ڈال دیا، لیکن قربت تھی تو پوچھا تھا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور ہم نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک میرے مالک تو ہمارا رب ہے۔ اب جب اس جسم میں روح پھونک دی گئی، اب جدائی کامل ہو گئی۔ پہلے رب سے کنیکٹ تھا، لیکن جب اس وجود میں آئے، وجود میں آنے کے بعد انسان کی جدائی کامل ہو گئی۔ وہ آواز جو آتی تھی کہ الست بربکم، وہ محبوب کو جو ہم دیکھتے تھے، وہ اس رب کا جو اس وجود میں نظارہ کرتے تھے، وہ اس وجود میں آ کر ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے جدائی کامل ہوئی، اور اب روح روتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ آزاد تھی۔ جب سر میں تھی تو اللہ کے رازوں کے سمندروں میں غوطہ-زن ہوتی تھی، گھومتی تھی، پھر وہاں سے تھوڑی جدائی ہوئی۔ جب یہاں آئی، عالم ارواح میں آئی، دوسرے وجود میں، تو قربت تھی، معرفت تھی، رب کا ملنا تھا، رب کی آواز تھی، اس کا بلانا تھا، اس کا کہنا تھا الست بربکم، اور ہمارا کہنا تھا قالوا بلا، کہ میرے مالک ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب اس وجود میں آئے تو وہ باتیں بھی گئی، وہ معرفتیں بھی گئی۔ اب روح کو کامل جدائی ہوئی۔ اب روح جب اس بشر کے پنجرے میں قید ہوئی، اب وہ روتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ وطن یاد آتا ہے، اس کو وہ یادیں یاد آتی ہیں جب میرا مالک ہم سے پوچھتا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ مولا روم حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بندے بشنو ازنے چوں حکایت می کند، اے بندے کان لگا کے سن تو صحیح، وہ بانسری کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا شکایت کر رہی ہے۔ اب بندے کان بند کر اور توجہ کر ذرا بانسری کی طرف، وہ کیا رونا رو رہی ہے، وہ کیا شکایت کر رہی ہے۔ وہ اصل میں اپنے وطن سے جدائی کا اعلان کر رہی ہے، وہ اصل میں اپنا وہ درد بیان کر رہی ہے جو وہ اپنے وطن سے جدا ہوئی تھی۔ آئے ہے شاید کہتا ہے وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تے تیری جھوک دے آسے پاسے، کہ وہ بانسری کہتی ہے جب میں پہلے تھی بانسوں کے ساتھ تھی، اپنے وطن میں تھی، اپنے وطن میں اپنے جیسوں کے ساتھ تھی، اور اپنے جیسوں کے ساتھ لہلہاتی تھی، وہ ہواؤں کی موجیں لیتی تھی۔ اب وہ کہتی ہے میں ان موجوں سے جدا ہو گئی، میں ان موجوں سے جدا ہو گئی، اس پنجرے میں قید ہو گئی۔ اب مجھے وہ موجیں یاد آتی ہیں جو میرے وطن کی تھی۔ اے بندے وہ بانسری تیری روح ہے، وہ بانسری تیری روح ہے جو اس وطن اس پنجرے میں آ کر اس وطن سے جدا ہو گئی۔ طوطا پنجرے میں قید ہو تو وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اوپر اڑنے والا پرندہ تھا، میں تو آسمانوں میں اڑنے والا تھا، اور مجھے کیا کر دیا، اس پنجرے میں قید کر دیا۔ روح کہتی ہے کہ اس پنجرے میں مجھے قید کر دیا گیا، میں تو اونچی ہواؤں میں اڑنے والی تھی۔ اس روح سے پوچھا گیا کہ روح تو روتی کیوں ہے، وجہ کیا ہے، بتا تو صحیح۔ وہ کہتی ہے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سونا یار سنے دا ہاسے، مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں جب میرا مالک مجھے کہتا تھا الست بربکم، وہ میٹھی میٹھی آواز، وہ اس کی سونی سونی آواز یاد آتی ہے، اور ہم کہتے تھے اس گندی زبان سے کہتے تھے کہ قالوا بلا، چاہے اس دنیا میں آ کر مانا نہیں، لیکن اس دنیا میں ہم کہا کرتے تھے قالوا بلا، اے میرے مالک ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔
اور وہ کہتی ہے کہ ماں جب تھی وہاں میرے ساتھ میرے جیسے تھے، اب جب میں دیکھتی ہوں تو ایک طرف حسد نظر آتا ہے، ایک طرف چغلی نظر آتی ہے، کہیں پر صلہ رحمی کا قتل ہوتا نظر آتا ہے، کوئی دھوکے باز نظر آتا ہے، مجھ جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ اب وہ روح روتی ہے اور اپنا دکھڑا سناتی ہے، وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سونے یار سنے دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنے دا ہاسے۔ وہ میٹھی زبان، آئے ہائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے نا، سنتے تھے کلام، آواز سنتے تھے، نبی تھے، 2 دفعہ مجلس اٹینڈ کی تھی، پھر بھی جب آواز سنتے تھے تو کہنا پڑا ربی ارنی انظر الیک، میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آواز جو اتنی میٹھی ہے وہ خود کتنا سونا ہوگا۔ اب روح کیا کرتی ہے اس آواز کی وجہ سے جو اسے اب سنائی نہیں دیتی، وہ تڑپتی ہے۔ اب ہم تو بھول چکے کہ ہمارا پیچھے کوئی تھا، کوئی وطن تھا۔ اب جن کو وہ وطن یاد آتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ وجود تو ختم ہو جائے گا، لیکن عالم برزخ میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ پھر ملاقات اسی محبوب سے ہوگی جس سے جدائی ہوئی تھی۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں جا کر جب سوال کیا جائے گا اے بندے تو بتا اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہی محبوب پھر دکھائے جائیں گے جنہوں نے اپنا چلنا، اپنا سفر یاد رکھا۔ اس کو پتا ہوگا یہ وہی روح ہے جس سے ہم جدا ہوئے تھے، وہی سر کو وجود روحی ملنے کے بعد جو پہلا وجود بنا تھا، پھر اس سے ہم بنے تھے، وہ پہچان جائیں گے یہ وہی ذات ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن مرتا ہے اور اس کی موت کا دن ہوتا ہے، وہ اس بندے کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ آج میری موت ہے۔ اس بندے کے لیے جس کو اپنا وطن یاد ہے، وہ اس دنیا کو فقط 4 دن کی دنیا مانتا ہے، اور جو اپنا وطن بھول گئے ہم کہاں سے چلے ہیں، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ مان لیتا ہے۔ اس کو نہ پھر آخرت نظر آتی ہے، نہ پھر دوبارہ مولا سے ملنے کا وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب قیامت ہوگی وہ مولا پھر سامنے ہوگا، وہی جلوے پھر ہوں گے۔ بس فرق اتنا ہوگا جنہوں نے اپنا وطن یاد رکھا ان کو وہی باتیں یاد آئیں گی، وہ اپنے خدا کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جنہوں نے اپنا وطن بھول گئے، وہ بھول گئے کہ ہم کہاں سے چلے تھے، یہاں پر آ کر وہ گناہوں میں، وہ سرفروشیوں میں، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں یوں گم ہوئے کہ اپنا وطن بھول گئے۔ جب وہاں جا کر وہی وطن یاد آئے گا پھر وہ پچھتائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے۔ اے بندے، طریقہ منہاج القرآن یہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ خود کو پہچان، تیرا آغاز کیا ہے، تو چلا کہاں سے ہے۔ صوفیاء یوں ہی تو نہیں فرماتے من عرف نفسی فقد عرفہ اللہ، جس نے خود کو پہچان لیا، تحقیق اس نے رب کو پہچان لیا۔ صوفیاء یوں ہی تو نہیں فرماتے کہ اے بندے خود کو پہچان، کیونکہ جب تو خود کو پہچانے گا تو رب کو پہچان جائے گا۔ تحریک منہاج القرآن یہی پیغام دینا چاہتی ہے، اور جو تحریک ہے کہ اے بندے خود کو پہچان، یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ تو دیکھ تو چلا کہاں سے ہے، ماں کے پیٹ سے چلا تھا۔ آج قبرستان ہمیں گواہی دیتا ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اس قید خانے کو قید خانے کی طرح گزار،
عیاشیوں کی طرح نہ گزار. اگر یہاں پہ عیاشیاں کی تو آگے جا کے تیرے لیے وہی قید خانہ بنے گا. اے بندے اس کو قید خانے کی طرح گزار تاکہ تیری آخرت اچھی ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.